إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون۔ معزز حاضرین جمعہ اور محترم سامعین، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف بزرگی و بڑائی اور عبادت و بندگی لائق اور مناسب ہے اللہ رب العالمین کے لیے، جو خالق کائنات ہے، مالک ارض و سما ہے اور سارے جہان کا رب ہے، اور درود و سلام نازل ہو تمام نبیوں اور رسولوں پر، خاص طور پر آخری رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام نازل ہو۔ اللہم صلی علیہ وبارک وسلم۔ اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر بہت ساری قوموں کے اوپر عام عذاب بھیجا اور پوری کی پوری قوم کو تباہ کر دیا، ہلاک کر دیا۔ پرانی قوموں کی تاریخ آپ اٹھا کر کے پڑھیں، دیکھیں، اور قرآن کریم کا مطالعہ کریں، تب بھی سمجھ میں آئے گا کہ اللہ رب العالمین نے پوری کی پوری قوم کو، پوری کی پوری امت کو عام عذاب سے دوچار کر کے ایک ساتھ سب کو ہلاک کر دیا۔ اور یہ کس نتیجے میں، کس وجہ سے، کس سبب سے اللہ نے ایسا کیا؟ گناہ کی وجہ سے۔ تو گناہ میں جب انسان حد سے تجاوز کر جاتا ہے تو اللہ کی غیرت پھڑکتی ہے اور اللہ عذاب بھیج دیتا ہے، اور جب اللہ پکڑتا ہے تو بہت سخت پکڑتا ہے۔ ان اخذہ علیم شدید، اللہ کی پکڑ دردناک اور سخت ہے۔ لہذا ہم مسلمانوں کو بھی اللہ کی پکڑ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ ہم اللہ کی رحمت سے اپنے آپ کو اتنا پر امید نہ کر لیں کہ ہم گناہوں پہ جری ہو جائیں۔ اللہ غفور ہے، بخشنے والا ہے۔ اللہ کی اس صفت کی وجہ سے ہم آزاد نہ ہو جائیں کہ اللہ تو بخش ہی دے گا۔ اللہ رب العالمین جب غصہ کرتا ہے، سخت پکڑتا ہے، اور ہمیں اور آپ کو بھی پکڑ سکتا ہے اور پکڑ رہا ہے۔ مسلمانوں کو بھی اللہ رب العالمین پکڑ رہا ہے۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، قرآن مقدس کے اندر اللہ رب العالمین نے کچھ تباہی کا نقشہ کھینچتے ہوئے اشارے سے کہا کہ جتنے سارے گناہوں سے تجاوز کرنے والے لوگ تھے، ہم نے ہر ایک کو پکڑ لیا۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، گناہ کی وجہ سے، لیکن گناہ جب حد سے تجاوز ہوتا ہے تب
ورنہ اللہ رب العالمین تو معاف کرتا رہتا ہے، چھوڑتا رہتا ہے، ڈھیل دیتا رہتا ہے، مہلت پہ مہلت دیتا رہتا ہے، لیکن جب گناہ حد سے تجاوز کر جائے تو پھر اللہ پکڑتا ہے، جیسا کہ کچھ کو اللہ نے پکڑا، اور قرآن میں اللہ نے کہا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہم نے ہر ایک کو اس کے گناہ کی وجہ سے پکڑ لیا۔ اور کیسا پکڑا؟ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، بعض کو ایسا پکڑا کہ تیز و تند ہوا کے ساتھ پتھر کی بارش کر دی۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، پتھر برسا دیا۔ اور بعض لوگوں کو کیا کیا؟ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، قیامت قائم ہونے سے پہلے حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، لیکن اس سے پہلے ہی اس دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے سخت آواز کے ذریعے سے کچھ لوگوں کے اوپر قیامت قائم کر دی۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، ہم نے ان میں سے بعض کے اوپر سخت آواز اور چنگھاڑ بھیج دی، اور اتنی سخت آواز بھیجی کہ ان سب کی روح نکل گئی، سب مر گئے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، اور ان میں سے بعض کو ہم نے اس زمین کے اندر ہی دھسا دیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور ان میں سے بعض کے اوپر ہم نے سیلاب لا دیا، پانی میں ڈبو دیا۔ قوم عاد کے اوپر اللہ رب العالمین نے تیز و تند ہوا چلائی اور پتھروں کی بارش۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اتنی تیز و تند ہوا تھی کہ زمین سے پتھروں کو اٹھا اٹھا کر کے ان کے اوپر برسا رہی تھی، ہوا میں پتھر اڑ رہے تھے اور اس قوم کے اوپر پلٹ پلٹ کر کے پتھر کے ٹکڑے گر رہے تھے۔ اتنی تیز ہوا چلی کہ قوم عاد کے لوگ بڑے لمبے تڑنگے مضبوط، ان جیسے لمبے تڑنگے اور مضبوط آج تک دنیا میں لوگ پیدا نہیں کیے گئے۔ ہوا ان کو لے کر کے اچھالتی اوپر، اور اوپر سے پھر زمین پہ پٹکتی، جس کی وجہ سے سر الگ ہو جاتا، جسم الگ پڑا رہتا تھا۔ صالح علیہ السلام کی قوم سمود، انہوں نے جب حد سے تجاوز کیا اس قوم نے، تو اللہ رب العالمین نے سخت آواز بھیج دی۔ جب ہمارے اور آپ کے پاس بہت تیز آواز میں ڈی جے بجتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ کچھ ہو جائے گا، کمزور دل آدمی ہوتا ہے تو اس کو اٹیک پڑ جاتا ہے۔ تو جب اللہ نے آواز بھیجی ہوگی تو وہ کتنی خطرناک، کتنی سخت آواز ہوگی، اور سب کے دل پھٹ گئے ہوں گے، ایک لمحے میں سب کی سانسیں بند ہو گئی ہوں گی۔ تو ہود علیہ السلام کی قوم عاد کے اوپر اللہ نے عذاب بھیجا، آندھی اور طوفان کی شکل میں پتھر برسا کر، اور صالح علیہ السلام کی قوم سمود کے اوپر اللہ نے عذاب بھیجا سخت آواز کی شکل میں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، زمین میں بھی دھسا دیا۔ قارون کو بڑا غرور اور ناز تھا اپنے مال اور اپنی دولت پر اور اپنی سجائی ہوئی دنیا پر، تو اللہ رب العالمین نے اس کو اور اس کے ساری دنیا کو، اس کے پورے خزانے کو، سب کو دھسا دیا زمین کے اندر۔ اور فرعون اپنے کو سب سے بڑا رب کہتا تھا، اور بنی اسرائیل کو آزاد کرنے کے بعد بھی اس نے پیچھا کیا۔ اللہ رب العالمین نے اس کو پورے لشکر سمیت دریائے قلزم کے اندر ڈبو دیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اللہ کہتا ہے کہ کوئی ایسا نہ سمجھے کہ اللہ نے ان کے اوپر ظلم کیا ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، ان کے اوپر یہ سب عذاب اللہ نے بھیجا، اللہ نے ظلم نہیں کیا، انہوں نے عذاب کو دعوت دی، یہ خود اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے۔ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، یہ اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے۔ امت محمدیہ کے لوگ، ان کے لیے اللہ نے اعلان نہیں کیا کہ تمہارے اوپر نہیں بھیجا جائے گا، بس اللہ کے نبی کی دعا کی برکت سے امت محمدیہ کو اتنی فیسلٹی ملی ہوئی ہے کہ کوئی اللہ کا عام عذاب آ کر کے پوری امت محمدیہ کو ایک ساتھ برباد نہیں کرے گا، بس اتنی سی فیسلٹی ملی ہے، ورنہ اللہ کا عذاب امت محمدیہ کے اوپر بھی آئے گا، آیا ہے، آ رہا ہے، مستقبل میں بھی آئے گا۔ پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سألت ربی ثلاثہ،
میں نے اپنے رب سے 3 چیزیں مانگی، فَأَعْطَانِ ثِنْتَيْنِ، تو اللہ رب العالمین نے مجھے 2 چیز دے دی، وَمَنَعَنِي وَاحِدًا، اور 1 چیز سے روک دیا۔ 3 چیزیں مانگا، کیا کیا مانگا؟ سألت ربی اللہ یہلک امتی بالسنہ، میں نے اپنے رب سے سوال کیا، دعا مانگی، اللہ میری امت کو عام قحط سالی کا شکار کر کے سب کو ایک ساتھ ہلاک مت کر دینا۔ فَأَعْطَانِيهَا، تو اللہ نے یہ دعا مان لی کہ ٹھیک ہے، ایک ساتھ تمہاری امت کو ہم ہلاک نہیں کریں گے، قحط سالی کا شکار کریں گے۔ اسی طریقے سے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ سألتہ ان لا یہلک امتی بالغرق، کہ پوری امت کو ایک ساتھ ڈبو کر کے مت مار دینا اللہ۔ فَأَعْطَانِيهَا، اللہ نے مجھے وہ بھی دے دیا کہ ٹھیک ہے، یہ بھی۔ تیسری دعا، 3 چیز مانگی، وَسَأَلْتُهُ أَن لَّا يَجْعَلَ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ فَمَنَعَنِيهَا، میں نے اللہ سے یہ کہا، اے اللہ میری امت کے اوپر یہ بھی احسان کر دے کہ یہ لوگ آپس میں لڑے نہ۔ اللہ نے کہا کہ نہیں، یہ نہیں مانا جائے گا، یہ والی دعا اللہ نے قبول نہیں کی، اس لیے ہم لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں۔ ایک اور حدیث کے اندر تھوڑی تفصیل آئی ہے، اس میں 2 باتیں ہیں دراصل۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ کوئی بھی عام عذاب بھیج کر کے ایک ساتھ پوری امت کو ہلاک نہیں کرے گا، اور ساتھ ہی ساتھ قیامت قائم ہونے تک دشمنان اسلام کو اتنی طاقت کبھی نہیں ملے گی کہ وہ اپنی طاقت کے بل بوتے پر مسلمانوں کا نام و نشان مٹا سکے۔ پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے میرے لیے زمین کو سمیٹ دیا، تو میں نے مشرق اور مغرب کو دیکھا، اور جہاں تک میں نے دیکھا وہاں تک میری امت کی حکومت قائم ہوگی۔ مجھے 2 خزانے دیے گئے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز مانگا اس کا ذکر کرتے ہوئے آپ نے کہا کہ میں نے اللہ سے کہا کہ اللہ میری امت کے اوپر عام عذاب بچ بھیج دینا کہ سب لوگ ایک ساتھ ہلاک ہو جائیں، سنا کا لفظ استعمال ہوا، اور اے اللہ میری امت کے اوپر دوسرے لوگوں کو، دشمنوں کو مسلط مت کر دینا کہ وہ سب کے سب ان کو ختم کر دیں، جڑ سے اکھاڑ کر کے پھینک دیں سارے مسلمانوں کو۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ محمد میرے یہاں فیصلہ بدلا نہیں جاتا، میرے یہاں فیصلہ بدلا نہیں جاتا، اور تمہاری دعا میں نے قبول کر لی کہ کوئی عام عذاب بھیج کر کے ایک ساتھ تمہاری پوری امت کو ہلاک نہیں کیا جائے گا، ایسے عذاب میں تیری امت گرفتار نہیں ہوگی۔ اور یہ بھی کہ دشمنان اسلام اتنی طاقت و قوت میں پوری دنیا مل جائیں، سب لوگ مسلمانوں کے خلاف کھڑے ہو جائیں جیسا کہ کھڑے ہیں، لیکن وہ مسلمانوں کو جڑ سے ختم نہیں کر پائیں گے۔ ہاں یہ ہوگا کہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے کی گردن ماریں گے اور ایک دوسرے کو قیدی بنائیں گے، آپس میں لڑیں گے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت ہے کہ اللہ عام عذاب میں امت محمدیہ کو ہلاک نہیں کرے گا، لیکن ٹکڑے ٹکڑے میں عذاب اللہ بھیجے گا، اور بھیج رہا ہے۔ ٹکڑے ٹکڑے میں اللہ عذاب بھیج رہا ہے۔ ابھی پاکستان میں جو سیلاب آیا تھا، ابھی تازہ ہی ہے، زیادہ وقت نہیں گزرا ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں نوح علیہ السلام کی قوم کے اوپر پانی کا کیسا عذاب آیا ہوگا، کس قدر تیز رفتار پانی نے سب کو بہا کر کے مار ڈالا، کتنے لوگوں کو مار ڈالا، کتنے گھروں کو تباہ کر دیا، کتنے مال برباد ہو گئے، کتنے مویشی مر گئے، وہ اللہ کا عذاب۔ ابھی چند دنوں پہلے سعودی عرب میں جہاں بارش ہونے کا کوئی مطلب نہیں نکلتا، اتنی زیادہ بارش، لیکن کئی شہروں میں موسلا دھار بارش، صرف بارش سے سیلاب ہو گیا اور پانی کا ریلا چل پڑا، گاڑیاں تیرنے لگی پانی کے اوپر۔ آپ لوگوں نے مناظر دیکھے ہوں گے سوشل میڈیا کے اوپر۔ اور ابھی ابھی تازہ خبر ہے کہ ترکی کے اندر اور شام کے اندر اور اس کے ارد گرد میں کتنا خطرناک زلزلہ آیا ہے، ہزاروں مکانات گر گئے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ مر گئے جھٹکے میں۔ یہ سب قیامت کے قریب ہونے کی نشانیاں ہیں۔
یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ سارے مسلمانوں کے اوپر ایک ساتھ عذاب نہیں بھیج رہا ہے، لیکن اللہ پکڑ رہا ہے جگہ جگہ. یہ قیامت قریب ہے. پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لا تقوم الساعہ، قیامت قائم نہیں ہوگی حتی یقبض العلم، یہاں تک کہ علم اٹھا لیا جائے. علم کا جنازہ اٹھ رہا ہے. یہ قیامت کی نشانی. دین کو پڑھنے کے لیے لوگ تیار نہیں ہیں، دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے لوگ تیار نہیں ہیں. اور جب سے ٹیکنالوجی نے ترقی کی ہے، علم کے اوپر زوال آ گیا ہے. لوگ کتابوں سے دور ہو گئے ہیں، اپنے ہاتھ میں ایک مشین کے اوپر سب بھروسہ کر کے جی رہے ہیں، اور علم کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے. علم اٹھ رہا ہے. حتی یقبض العلم وتکثر الزلازل، زلزلے بہت زیادہ ہونے لگیں گے. آئے دن دنیا کے کسی حصے میں زلزلہ ہو رہا ہے. قیامت کی نشانی. وَيَتَقَارَبَ الزَّمَانُ، وقت قریب ہو جائے گا. لوگ کہتے ہیں کہ ابھی تو جمعہ گزرا تھا پھر جمعہ آ گیا، ابھی تو رمضان گیا تھا پھر رمضان آ گیا، ابھی تو عید گئی تھی پھر عید آ گئی، ابھی تو صبح ہوئی تھی ارے شام ہو گئی. لوگ بتاتے ہیں، پرانے لوگوں سے پوچھئے کہ دن بھر ان کو ایک پہاڑ لگتا تھا دن پورا، کہ کب صبح ہوئی اور کب شام ہوگی. دن پہاڑ لگتا تھا. لیکن اب وقت کم پڑ گیا آدمی کے پاس. آج وقت انسان کے پاس کم پڑ گیا ہے. لگتا ہے اتنی جلدی ٹائم ہو گیا. یہی دماغ میں آ رہا ہے. قیامت کی نشانی. وقت قریب ہو جائے گا، پتہ ہی نہیں چل پائے گا کتنی تیزی سے وقت گزر رہا ہے. وَيَكْثُرَ الْحَرَجُ، اور قتل بھی زیادہ ہونے لگے گا. اب مرڈر کا کیس عام ہے، کوئی سیف نہیں ہے، کہیں کوئی محفوظ نہیں ہے. جب دیکھو جہاں دیکھو مرڈر کے واقعات ہو رہے ہیں. اور مال کی کثرت، یہ بھی قیامت کی نشانی ہے. یہ مزید مال کی کثرت ہوگی. ایک وقت تو ایسا آئے گا کہ صدقہ لینے والا نہیں ملے گا. سب اپنے آپ کو بے نیاز سمجھیں گے صدقہ سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن حوالہ، عبداللہ بن حوالہ سے کہا، اس کے سر کے اوپر ہاتھ رکھ کر کے، کہ اذا رأیت الخلافت، جب تم خلافت کو دیکھو، قد نزلت ارض المقدسہ، کی شام تک خلافت قائم ہو گئی ہے. کس زمانے میں شام میں خلافت قائم ہوئی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے بالکل قریب. جب تم شام تک خلافت کو قائم ہوتا ہوا دیکھ لو تو سمجھ لینا کہ اب زلزلے بہت تیزی سے آئیں گے. فقد دنت الزلازل، تو سمجھ لینا کہ زلزلے اب ہونے لگیں گے. والبلابل، اور مصیبتیں ٹوٹ پڑیں گی. والامور العظام، اور بہت سارے بڑے بڑے واقعات رونما ہوں گے. چنانچہ ہو رہے ہیں. وہ سلسلہ بہت زمانے سے شروع ہو گیا ہے اور چل رہا ہے. اور اس کے بعد جو بات بتائی تھی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت میں کہا تھا کہ اس دن، ہمارے وقت سے بہت پہلے کی بات ہے، جب ملک شام کے اوپر مسلمانوں نے جھنڈا گاڑا، اس دن قیامت اتنی زیادہ قریب ہوگی کہ میرا جو سر میرا ہاتھ تمہارے سر کے اوپر رکھا ہے، اس سے بھی زیادہ قریب قیامت ہوگی تم سے. ہم لوگوں کو ڈر ہی نہیں لگ رہا ہے. قیامت کتنی قریب ہے. ساری نشانیاں ہر طرف ہم ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں، ظاہر ہوتی ہوئی نشانیاں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیاں پوری ہوتی ہوئی دیکھ رہے ہیں، لیکن ہمارے سروں پہ اور ہماری پیشانی پہ بل نہیں ہے. کسی کو ڈر نہیں ہے کہ قیامت قائم ہو جائے گی تو کیا ہوگا. تو یہ قیامت کی نشانیاں ہیں جو کہ عام ہو رہی ہیں. پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قد اوحی الی انی غیر لابث فیکم، مجھے وحی کر دی گئی ہے کہ میں زیادہ دن تمہارے بیچ میں نہیں رہوں گا. وَلَسْتُمْ لَابِثِينَ بَعْدِي إِلَّا قَلِيلًا، اور تم لوگ بھی میرے بعد بس تھوڑی سی مدت رہو گے دنیا میں. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ وَسَتَأْتُونِ أَفْنَادًا، تم لوگ میرے پاس گروہوں کی شکل میں آؤ گے. یفنی بعضکم بعضا، آپس میں لڑائی مار پیٹ کرو گے، ایک دوسرے کو فنا کرو گے. اور وہ بین یدی الساعۃ، اور قیامت سے پہلے موتان شدید، سخت وبائیں عام ہوں گی. بتائیے، کووڈ جیسا وقت ابھی گزرا ہے ہمارے آپ کے سروں کے اوپر سے، پوری دنیا لپیٹ میں، تو وبائیں عام ہو جائیں گی.
اور اس کے بعد سنوات الزلازل، زلزلوں کا سال ہوگا۔ آپ یہی مان کے چلیے، کیا ترکی میں زلزلہ آیا ہے؟ کانپور میں، شجاعت گنج میں نہیں آئے گا زلزلہ؟ ابھی اس چھت کے نیچے ہم لوگ محفوظ ہیں، ابھی اللہ چاہ لے ہلا دے اور ہم سب کو یہیں پہ دبا دے۔ کیسے اپنے آپ کو محفوظ سمجھ رہے ہیں ہم؟ آپ کس خوش فہمی میں ہم جی رہے ہیں؟ اس کے بعد زلزلوں کے سال ہوں گے، زلزلوں کے سالوں میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، لیکن بے فکری کی زندگی گزار رہے ہیں۔ بڑی بڑی بلڈنگوں میں قائم کرنے میں لگے ہیں، سو رہے ہیں، رات کے سناٹے میں اللہ ہلا دے سب دب کے مر جائیں، صبح کا سورج نظر نہ آئے۔ کچھ کر سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اور دنیا میں جو بھی عذاب اللہ کی طرف سے آتا ہے وہ ہماری ہاتھوں کی کمائی، ہمارے ہاتھوں کی کمائی، ہمارے برے اعمال کا نتیجہ ہے۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ تمہارے گناہوں کی نتیجے میں تمہیں مصیبت پہنچتی ہے، تمہارے اوپر عذاب آتا ہے، لیکن اللہ تمہاری ایک ایک غلطی اور گناہ کو نہیں پکڑتا۔ تمہاری ایک ایک گناہ کو اللہ پکڑنا شروع کر دینا تو جی نہیں پاؤ گے۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اللہ بہت زیادہ ڈھیل دیتا ہے، نظر انداز کرتا ہے، معاف کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا، ورنہ لوگوں کے گناہ اور برے اعمال اتنے زیادہ ہیں کہ اگر برے اعمال کی بنیاد پر اللہ مؤاخذہ کرنا شروع کر دے، پکڑنے لگے، مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، تو اس روئے زمین پر ایک انسان بھی نہیں بچ پائے گا۔ تو اللہ ہمارے ایک ایک گناہ کو نہیں پکڑ رہا ہے، لیکن ہم اپنے آپ کو محفوظ نہ سمجھیں۔ ان عذاب ربهم غیر مامون، اللہ کا عذاب ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ اس سے بے خوف ہو جائیں، اور ان اخذہ علیم شدید، اللہ کی پکڑ دردناک اور سخت ہے۔ ہمیشہ ڈرتے رہیں، توبہ استغفار کرتے رہیں، اور اللہ رب العالمین سے حفاظت کی دعا مانگتے رہیں۔ یہ تو ایک جنرل بات ہو رہی ہے، لیکن گناہ انسان سے ہوتا ہے، ہوگا۔ انسان کو گناہ پہ پہلی بات ہے کہ کنٹرول کرنا چاہیے کہ نہ ہو۔ اگر گناہ ہو جائے تو کوشش کرنا چاہیے کہ وہ پھیلے نہ، تنہائی میں ہو جائے، خاموشی کے ساتھ ہو جائے، دوسرے کو پتہ نہ چل سکے، اور پھر اللہ سے معافی تلافی کریں۔ لیکن آج حالت کیا ہو گئی بھائی؟ لوگ علی اعلان گناہ کرنے لگے ہیں، شوق سے اور مزے لے کر کے اس کا چرچا کر رہے ہیں۔ اکیلے نہیں کر رہے ہیں، پوری ٹیم مل کر کے گناہ کر رہی ہے۔ یہ وقت آ گیا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ علی اعلان گناہ کرنے کے سلسلے میں کس قدر وعید آئی ہوئی ہے۔ پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کل امتی معافی الا المجاہرین، میری تمام گنہگار امتی کو بخش دیا جائے گا، لیکن کھلم کھلا گناہ کرنے والوں کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ تو گناہ کو آپ ہنسی مذاق کی چیز نہ سمجھیں۔ اللہ گناہ کو پسند نہیں کرتا، لیکن انسانوں کے ناطے گناہ ہو جاتا ہے، تنہائی میں ہو جائے، جتنا پردے میں رہ جائے اس کو پردے میں رکھیے، اس کو کھلم کھلا مت کریے۔ ایک طریقے سے اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے اور اللہ کی غیرت کو للکارنا ہے، پھر اللہ عذاب نہیں بھیجے گا، زلزلہ نہیں بھیجے گا، طوفان نہیں بھیجے گا، زمین میں نہیں دھسائے گا۔ الا المجاہرین، کھلم کھلا گناہ کرنے والوں کو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ اور کھلم کھلا گناہ جانتے ہیں؟ صرف یہ نہیں کہ سب لوگ مل کر کے روڈ کے اوپر گناہ کرو، کھلم کھلا گناہ یہ بھی ہے وَإِنَّ مِنَ الْمُجَاهَرَةِ، کھلم کھلا گناہ میں یہ بھی شامل ہے أَن يَعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ، کہ رات کی تنہائی میں آدمی گناہ کرے اور پھر صبح کرے جبکہ اللہ نے اس پہ پردہ ڈال دیا۔ ثُمَّ يُصْبِحُ وَقَدْ سَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، تنہائی میں گناہ کیا، اللہ نے رات میں پردہ ڈال دیا، کسی کو معلوم نہیں ہے مخلوقات میں سے، لیکن وہ صبح اپنے دوست سے ملتا ہے تو کہتا ہے کہ اے فلاں، میں نے رات میں ایسا ایسا کیا۔ یہ بھی کھلم کھلا گناہ میں شامل ہے کہ آپ اپنے گناہ کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور جب کھلے عام سب کے سامنے کریں گے تب کیا حال ہوگا؟ تب کیا حال ہوگا بھائی؟ تو کھلم کھلا گناہ سے بچنا چاہیے، اور ہمیں اور آپ کو ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑنا چاہیے، کسی کو بھی آزاد نہیں چھوڑ دینا چاہیے کہ ہم ایک جمہوری ملک میں رہتے ہیں، ہمارے محلے میں کوئی بھی کچھ بھی کرے، ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ غلط بات ہے، ہم بھی اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو جائیں گے، گناہوں کی سزا ملے گی۔ بلکہ کھلم کھلا گناہ اتنا خطرناک ہے
بے حیائی اور فحش کام کہ پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 5 چیزیں، 5 قسم کا معاملہ ایسا ہے کہ تمہاری اس کے ذریعے سے آزمائش ہوگی، اور میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ تمہاری آزمائش اس سے ہو۔ لیکن وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ کہتے ہیں کہ لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط، کسی قوم میں بے حیائی کے کام ہونے لگے، حتی یعلنوا، اور وہ لوگ اس کو اعلانیہ کرنے لگیں، فحش کام اور بے حیائی کا کام، تو الا فشا فیہم الطاعون، اور تو ایسے قوم کے اوپر طاعون کی بیماری، عام وبا آئے گی۔ اور اسی طریقے سے والاوجاع التي لم تكن مضت في اسلافهم الذين مضوا، اور ایسی بیماریاں، نئی نئی بیماریاں آئیں گی جو پہلے لوگوں میں پائی نہیں جاتی تھی، جیسے آج کے زمانے میں ایڈس وغیرہ نے نئی بیماری کی شکل میں تباہی مچا رکھی ہے۔ اسی طریقے سے ولم ينقص المکیال والمیزان، ناپ تول میں کمی کریں گے، الا اخذوا بالسنین، تو قحط سالی کے وہ شکار ہو جائیں گے۔ اور اسی طریقے سے شدت المعونہ، روزے کی تنگی کے وہ شکار ہو جائیں گے، وجور السلطان علیہم، بادشاہ کے ظلم و ستم کے وہ شکار ہو جائیں گے۔ ولم یمنعوا زکات اموالہم، مال کی زکات اگر روکیں گے، الا منع القطر من السماء، تو آسمان سے بارش روک لی جائے گی، اگر چوپائے نہ ہو تو بارش ہی نہ ہو، یہ حالت ہوگی۔ اور اللہ اور اللہ کے رسول کا وعدہ توڑیں گے، تو پھر ایسی صورت میں اللہ رب العالمین ان کے اوپر دوسروں کو مسلط کر دے گا جو ان کے مال اور ان کے جائیداد اور تمام چیزوں کو چھین لیں گے۔ یہ سب وعیدیں آئی ہوئی۔ بے حیائی ایسے ہی اگر ہو تب بھی اسلام کی نظر میں بہت بری چیز ہے، اور اگر اس کا اعلانیہ لوگ کرنے لگے بری چیز ہے۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ بے حیائی کا الزام دھرا گیا کسی کے اوپر، اور اس کا چرچا لوگ کر رہے تھے، اس کے بارے میں بھی اسلام نے کتنی خطرناک بات کہی ہے۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، کہ جو لوگ مسلمانوں کے درمیان بے حیائی کو پھیلتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، معلوم ہے کس واقعے کے پس منظر میں بات ہو رہی ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ام المؤمنین، ان کے اوپر الزام تراشی کی گئی، اور اس بے حیائی کے الزام کا چرچا اور پرچار ہوا، اسی کی بات ہو رہی ہے۔ بے حیائی کے ساتھ کوئی کام نہیں ہو رہا تھا، بلکہ کسی کے اوپر الزام دھرا گیا، اور اس الزام کا چرچا لوگوں نے کیا، اسی کو کہا جا رہا ہے۔ جب بے حیائی کے کام ہم خود کرنے لگیں علی الاعلان، تب کیا حال ہوگا؟ تو اللہ کہتا ہے کہ دنیا میں بھی عذاب اور آخرت میں بھی عذاب دیں گے۔ تو اس لیے بے حیائی کے کام کو ہلکے میں نہ لیں۔ ہمارے محلے میں، ہمارے آس پاس پڑوس میں لوگ اب مل کر کے گناہ کرنے لگے ہیں، ساتھ میں مل کر کے شراب کی بوتلیں منہ میں لگا رہے ہیں، ساتھ میں مل کر کے ڈانس کر رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، ساتھ میں مل کر کے گانے باجے کا پروگرام کر رہے ہیں۔ اور بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بہت سارے ہمارے بھائی آج بھی اس مسجد میں موجود ہیں جو اس میں شامل ہو رہے ہیں، اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، بڑی مسجد کی تعمیر میں پیسہ دے رہے ہیں، حصہ لے رہے ہیں، دارالعلوم محمدیہ سلفیہ میں بھی چندہ دیتے ہیں، اور ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ یہ سب مل کر کے ڈانس پارٹی میں شریک ہو رہے ہیں، بڑی مسجد کے قریب یہ سب ہو رہا ہے، اور ہم سب خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ ارے کم سے کم ایسے نوجوان کو پکڑ کے ہم ذرا سمجھا تو لیں، جب پتا چلے کہ ہاں یہ سب ہو رہا ہے یا ہونے والا ہے، کہ رے بھائی کیا کر رہے ہو؟ اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہو، اللہ کی غیرت کو للکار رہے ہو۔ سمجھانے سے انشاءاللہ ان کو بات سمجھ میں آئے گی۔ یہ حالت ہو گئی ہے ہماری اور آپ کی۔ تو اس لیے بے حیائی کے اوپر لگام لگانے کی سخت ضرورت ہے۔ یہ اعلیٰ اعلان ہو رہا ہے۔ آپ کو یہ سن کر کے بڑا تعجب لگتا ہوگا کہ قیامت کے قریب زنا عام ہو جائے گا، اتنا عام ہو جائے گا کہ بیچ راستے میں زنا کا کام ہوگا، اور اس وقت کا شریف آدمی کہے گا کہ بھائی دیوار کے پیچھے چلے جاؤ۔ یہ ایسے ہی ہو جائے گا۔ وہ وقت آپ کو سن کر عجیب نہیں لگتا کہ ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ کیسے ہوگا؟ ایسے ہی ہوگا جب چھوٹی چھوٹی بے حیائی کے کام کو آپ مذاق میں لے لیں گے کہ یہ سب چلتا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، یہ سب اس میں کیا تھوڑا انجوائے ہے۔ یہ انجوائے کرتے کرتے وہ بھی اس زمانے میں وہ انجوائے ہی ہوگا۔ جس طریقے سے آج آپ
ایک ڈانس پروگرام کو انجوائے کی شکل دے رہے ہیں اور اس کو ہلکے میں لے رہے ہیں کہ یہ ایسے ہی ہے، اس میں کیا ہے، بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے. آج کل تو یہ چلتا ہے، ناچ اور گانے کو آپ ایسے ہی کہہ دیں کہ یہ سب چلتا ہے. تو وقت آئے گا کہ جب لوگ ایسے ہی بے حیا ہوتے ہوتے جیسا کہ دنیا ہو رہی ہے، تو اس کے بعد اس کو بھی لوگ ایسے ہی سمجھیں گے یہ سب چلتا ہے، کوئی شرم و حیا باقی نہیں رہے گی. نبی کی بات بالکل سچی ہے، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تم شرم و حیا چھوڑ دو، جو چاہو کرو، پھر تمہارے پر کوئی لگام نہیں ہے، کچھ بھی کر سکتے. ہماری اور آپ کی بھی ضرورت ہے کہ اپنے نوجوان بچوں کو، اپنے پاس پڑوس کے لوگوں کو، نادانوں کو، بیوقوفوں کو، احمقوں کو سمجھائیں کہ بھائی گناہ ٹھیک ہے، تم سے ہوتا ہے، ہم سے بھی ہوتا ہے، لیکن اللہ کے واسطے کھلم کھلا گناہ مت کرو، اللہ سے ڈرو. اور اگر آپ یہ نہیں کریں گے اور ہم اس کا ہر طریقے سے ساتھ بھی دیں گے، ہر وقت ان سے مسکرا کر کے ملیں گے بھی، چائے شائے پائے سب کچھ کریں گے، اس کو سمجھائیں گے بھی نہیں، تو پھر ایسی صورت میں اللہ کا عذاب آئے گا، سب گرفتار ہوں گے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الناس اذا رأوا المنکر، جب لوگ گناہ کا کام دیکھیں، غلط کام دیکھیں، فلم یغیروا، اور اس کو ختم کرنے کے لیے کوشش نہ کریں، تو پھر ایسی صورت میں اوشک اللہ ان یعمہم اللہ بعقابہ، اللہ اپنے عذاب میں سب کو گرفتار کرے گا، صرف اسی کو نہیں کرے گا جو اس میں شریک ہے. ہم روک نہیں رہے ہیں، ہم بھی اس میں شریک ہیں. ہم سب بڑوں کی ذمہ داری ہے، جو بھی ہمارے محلے کے بڑے بزرگ ہیں، کہ جہاں پر ہماری بات چل سکتی ہے، جو ہماری بات سن سکتے ہیں، جب بھی پتا چلے کہ کچھ غلط ہو رہا ہے، محبت کے ساتھ تنہائی میں اس کو پکڑ کر کے روکیے، کوشش کیجیے، کوشش تو کر کے دیکھیے. مجھے امید ہے انشاءاللہ یہ بچے اتنے نہیں بگڑ گئے کہ آپ کی بات نہیں مانیں گے، لیکن ہم لوگوں نے آج بولنا ہی چھوڑ دیا ہے، محبت کے ساتھ سمجھانا ہی چھوڑ دیا ہے. اور اگر کوئی گناہوں کی زندگی گزار رہا ہے، کچھ ہمارے بھائی ہوں گے کہ گناہوں پہ گناہ کر رہے ہیں، نماز روزہ سے کوئی مطلب نہیں ہے، لیکن اس کے پاس فراوانی ہے، اس کے پاس آسائش ہے، تو وہ دھوکے میں ہے. کیا سمجھتا ہے؟ ارے اللہ کا بڑا کرم ہے میرے اوپر، جب ملاقات کرو اور اللہ کا کرم ہے. نہیں، اللہ کا کرم نہیں ہے، آپ اللہ کے پھیلائے ہوئے جال میں پھنستے جا رہے ہو. کیوں؟ اللہ نے کہا ہے کہ فلما نسوا ما ذکروا بہ، اللہ کو جب یہ بھول جاتے ہیں، اللہ کو جب یہ بھول جاتے ہیں، اسلام کو بھول جاتے ہیں، دین کو بھول جاتے ہیں، فتحنا علیہم ابواب کل شیء، تو ہم ان کے لیے ہر طرح کا دروازہ کھولتے ہیں، ہر طرف سے پیسہ آ رہا ہے، فراوانی فراوانی ہے، زندگی میں عیش ہی عیش ہے. لیکن اخذناہم بغتہ، ہم اچانک ایک دن پکڑ لیتے ہیں اس کو. تو اچانک اللہ پکڑنے والا ہے، آپ دھوکے میں زندگی گزار رہے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ہر قسم کی بے حیائی کے کام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، کھلم کھلا گناہ کے کام سے اللہ رب العالمین ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب پر رحم نازل فرمائے، ہمارے اوپر اللہ اپنے عذاب کو نہ بھیجے. اللہ رب العالمین ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے. Mm-hmm.